دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فاتحین اسلام کا کردار۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جس ہستی کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں، کیا کمال کی ہستی ہے، کیا کمال کی ان کی سیرت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے فاتح اسلام، لیث الاسلام، کشتہ عاشق رسول ابو القاسم سلطان نور الدین محمود بن محمود زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہی کی سیرت کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین نے زمام امت کو سنبھالا اور اپنے گفتار و کردار سے، اپنے عدل و انصاف سے رہتی دنیا تک جگمگانے والے عظیم کارناموں کے سبب آسمان عظمت و شرافت کی زینت بنے۔ آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ چشم فلک نے وہ نظارے کیے ہیں۔ ان حضرات کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ، بڑے ہی کمال انداز سے اپنی سلطنت کو سنبھالا، اور پھر چشم فلک نے جن سربراہان مملکت کو عظمت و کردار اور عدل و انصاف کے پیراہے میں دیکھا، اللہ اکبر، ان میں ایک عظیم نام، عظیم عاشق رسول محمود کا بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام سلطان نور الدین محمود بن محمود زنگی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 17 شوال المکرم بروز اتوار 511 ہجری کو طلوع آفتاب کے وقت ہوئی۔ آپ طلوع آفتاب کے وقت دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے حلیے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا، اللہ اکبر، آپ کا قد لمبا تھا، آپ کی رنگت گندمی، پیشانی کشادہ اور آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھی، داڑھی کے بال کم تھے لیکن چہرہ آپ کا روبدار تھا۔ اور آپ کی شان کیسی ہے کہ بڑے بڑے مؤرخین جو ہیں، امام ابو الحسن علی بن محمد عز الدین ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے قبل اسلام، یعنی اسلام سے قبل اور آج تک کے بادشاہوں کی سیرت کا مطالعہ کیا، یعنی اسلام سے پہلے کے جو بادشاہ تھے، اور فرماتے ہیں کہ آج تک کے جو بادشاہ ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بعد فرمایا کہ میں نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کسی کو حسن سیرت اور عدل و انصاف میں کسی کو نہیں پایا۔ ایسی کمال کی ہستی ہیں، ایسی کمال کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کے معمولات کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھیں، آپ کے اوصاف عالیہ کیسے تھے، اس کے بارے میں بھی مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سلطنت کے حاکم ہیں، اور ایک بہت بڑی سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے، سلطنت کا بوجھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باجماعت نماز کا اہتمام کرتے۔ نماز قضا کرنا تو کجا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ باجماعت نماز ادا فرماتے، روزوں کی پابندی کرتے، تلاوت قرآن کرتے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے اسلاف کی زندگیاں۔ ایسے تھے ہمارے لیڈر کہ آپ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اوراد و وظائف بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ آپ لباس میں اون کا لباس استعمال کرتے، اور رزق حلال جو کمانے کا آپ کا ذریعہ تھا، کیا کمال کا ہے کہ آپ کتابت کے ذریعے اور غلاف بنا کر آپ اس کو بیچا کرتے، اور اس سے آپ رزق حلال کمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ
سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ جائے نماز اور قرآن پاک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں ایک اور کمال کی بات یہ آتی ہے کہ آپ کبھی بھی فحش گفتگو، بےہودہ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ سفر و حضر میں وقت گزارا ہے سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، چاہے خوشی کے عالم میں ہوں، چاہے غصے کے عالم میں ہوں، غم کے عالم میں ہوں، کبھی بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ بےہودہ نہیں ہوئے، کبھی بھی فحش گفتگو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہیں فرمائی۔ اور آپ کے رعب اور دبدبے کا عالم یہ تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر رعبدار شخصیت تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ غرور و تکبر میں مبتلا ہونے والے تھے، نہیں، غرور و تکبر والے بھی نہیں تھے، کوسوں دور تھے غرور و تکبر سے، بلکہ عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ کی شان جلالت اور رعب کی وجہ سے ہیبت زدہ ہو جانے والا اگر آپ کے پاس بیٹھتا اور کلام کر لیتا، آپ کی گفتگو سن کر جو آپ کی گفتگو میں عاجزی کے الفاظ ہوتے، نرمی ہوتی، وہ بھی حیران رہ جاتا۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف، ایسی کمال کی ہستی تھے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک اور بہترین پہلو یہ تھا کہ آپ علم دوست تھے، علماء سے محبت کرنے والے۔ جی ہاں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ علم دوست تھے، علماء اور صالحین کی ہم نشینی اختیار کرنے والے، ان کی زیارت کرنے والے، اور بہت زیادہ علماء کا ادب بجا لاتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مذہب حنفی کے ایک جید عالم تھے، بکثرت مطالعہ فرماتے اور احادیث کریمہ سنتے بھی اور روایت بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رعب اور دبدبا کے سبب جو مالدار ہوتے، سرمایہ دار لوگ ہوتے، آپ کے پاس زیادہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی فقیر آ جاتا، اگر کوئی عالم دین آتا، اگر کوئی فن کا ماہر آ جاتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنے پاس بٹھاتے بھی اور انعام و اکرام سے بھی اس شخص کو نوازا کرتے تھے۔ کہ علماء کرام کا ادب ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کا، اپنے اسلاف کا، علماء دین کا ادب ہمارے اسلاف نے کر کے بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے علماء کا، اسلاف کا، بزرگوں کا ادب کرنا ہے۔ کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو کر اور اتنا بڑا بوجھ سلطنت کا کاندھوں پر اٹھانے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غرور و تکبر سے دور، اور کیا کمال کا انداز ہے کہ کوئی فقیر آ جاتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوتے، اس کا استقبال فرماتے۔ کوئی عالم دین آتا، آپ کھڑے ہوتے، اس کا استقبال فرماتے۔ اگر کوئی فن کا ماہر آتا، آپ کھڑے ہوتے، اس کا استقبال فرماتے۔ ہمارے لیے بھی یہی مدنی پھول ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کا ادب کریں، بڑوں کا احترام کریں، علماء کرام سے عزت کے ساتھ پیش آئیں، ان کا احترام بجا لائیں، کسی کو بھی ہم حقیر نہیں جانیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ موصل کے ایک بہت بڑے عالم اور صوفی حضرت عمر الملا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے بڑی ہی عقیدت رکھتے، بڑی ہی محبت رکھا کرتے۔ اکثر خط و کتابت کا سلسلہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر الملا رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ہر سال بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اور بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ میلاد النبی کا اہتمام فرمایا کرتے، جس میں موصل کے امیر اور بڑے بڑے اکابر حاضر ہوا کرتے تھے اس پروگرام میں۔ اس سے معلوم ہوا مدنی چینل کے ناظرین کہ میلاد النبی کا اہتمام کرنا یہ آج سے نہیں بلکہ بڑے عرصے پہلے سے، صدیوں پہلے سے اسلاف کا، بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جوش و جذبے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور بہت عظیم پہلو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ جو عمل کرتے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔
دکھلاوا اس میں نہیں ہو، ریاکاری نہیں ہو، لوگوں کے لیے عمل نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ پاک کے لیے ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ موصل عراق کی مسجد الجامع النوری، اس کی عمارت جو تھی اس مسجد کی بڑی شکستہ ہو چکی تھی۔ عمر الملا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حضرت آپ اس کی تعمیر نو فرمائیے۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ تقریباً 3 لاکھ دینار لگے اس کی تعمیر پر۔ جب تعمیر ہو چکی آپ خود تشریف لائے، سلطان تشریف لاتے ہیں، کارپٹ بچھائے، قالینیں بچھائیں، نماز کا اہتمام فرمایا، نماز ادا کی، مؤذن کا، امام و خطیب کا تقرر فرمایا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے قریب چل رہے تھے، کنارے کنارے حضرت عمر الملا رحمت اللہ تعالی علیہ نے رجسٹر لا کر سلطان کے ہاتھ میں تھما کر کہا علی جا، آپ نے جو مال دیا تھا، درم و دینار عطا فرمائے تھے، اس میں ایک ایک چیز کا حساب لکھا ہے، ہم نے کہاں پر کتنا روپیہ خرچ کیا ہے، آپ اس پر نظر فرما لیں، چیک فرما لیجئے، دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اے شیخ، ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، یہ کام دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو بتلانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس کا حساب بھی ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر اس رجسٹر کو لیا اور دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ پتہ کیا چلا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے اسلاف جو بھی کام کرتے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ ہم بھی جب بھی کوئی کام کریں تو ہمارا بھی منشور یہی ہونا چاہیے، ہمارا مین موٹو ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام اللہ کے لیے کریں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں دکھلاوا، ریاکاری، واہ واہ، طلب شہرت، اس سے ورا ہو کر ہم کام اللہ کے لیے کریں، اسی پر تو ہمیں اجر بھی دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ علم دوست کیسے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے احادیث کا مجموعہ بنام الفخر النوری کے نام سے مرتب فرمایا، جس میں عدل و انصاف، راہ خدا میں خرچ اور اصلاح و نصیحت کے موضوع پر احادیث کو جمع کیا۔ ان موضوعات پر کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، ان پر جو احادیث تھیں ان کو جمع کیا۔ اصلاح اور نصیحت کے حوالے سے جو احادیث تھیں ان کو جمع فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک کتاب جہاد کے موضوع پر بھی آپ نے تصنیف فرمائی، اور کثیر اور مہنگی کتب کو وقف بھی فرمایا ہے۔ آپ کے کارناموں میں ایک بہترین کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اساتذہ، طلباء اور علماء کے لیے وظیفے مقرر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بادشاہوں اور امراء کی طرف سے اگر کوئی مال آتا تو آپ اسے مسجدوں پر وقف کیا کرتے۔ کئی مقامات پر آپ نے مساجد بنائی، مدارس کا قیام کیا، خانقاہیں بھی آپ نے بنائیں۔ یہ تھا آپ کا وہ عمل کہ جو رہتی دنیا تک آپ کو یاد رکھے گا۔ اس کے ساتھ آپ کے کردار کا ایک بہترین پہلو آپ کا حسن سلوک بھی ہے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین رہتے ہیں، شاید ہم باہر والوں کے لیے تو بڑے اچھے ہوں، لیکن جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ تو اصل ہماری حقیقت کو جانتے ہیں۔ ان کا کردار کیسا تھا، کتنا ستھرا کردار، کتنا پاکیزہ کردار تھا حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو آپ کے ماتحت تھے، آپ کے غلام بن کر جو آپ کے پاس رہے۔ آپ کا ان کے ساتھ بھی مثالی ہی سلوک تھا کہ آپ کے غلام جو بالغ ہو جاتے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو آزاد بھی فرماتے اور ان کا نکاح بھی فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کے کردار کا ایک بڑا ہی بہترین پہلو ہے۔ اس کے علاوہ عشر اور جزیے کے علاوہ آپ نے تمام ٹیکسز کا خاتمہ کیا، شراب کی خرید و فروخت پر سختی کے ساتھ پابندی لگائی۔ البتہ اگر کوئی پی لیتا تو اس پر حد شرعی کو بھی نافذ فرمایا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچہری جب لگا کرتی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کچہری میں کوئی بڑا آدمی تو جا سکتا ہے، کسی غریب کی پہنچ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کی کھلے عام کچہری لگا کرتی تھی۔ وہاں پر دروازے پر کوئی محافظ کھڑا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی چوکیدار ہوا کرتا تھا، اذن عام تھا،
کوئی بھی انصاف کے لیے، انصاف کے حصول کے لیے اس چوکھٹ پر، اس کچہری پر آ سکتا ہے اور انصاف طلب کر سکتا ہے۔ آپ کے معمولات میں سے تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی کے ساتھ بعض اوقات بیٹھا کرتے، معاملات کو بھی آپ جانچ لیا کرتے، دیکھا کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی بھی بڑی کمال کی عاجزی تھی۔ کیا کمال کا آپ کا انداز تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کوئی دعویٰ بول دیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ قاضی کے پاس چلیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو پکڑا اور قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی ادبن کھڑا ہو گیا کہ حاکم آ رہے ہیں، سلطان تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے اور جو سلوک آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیجئے، اور وہی کیس سامنے رکھا گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا سلطان پر، لیکن سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا کمال کا انداز ہے کہ جس چیز پر اس شخص نے دعویٰ کیا تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو وہ چیز تحفۃً عطا کر دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی کیسے مقبول ہیں، کیسے چنیدہ ہیں اور کتنے پیارے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ منقول ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ دمیاط، یہ مصر کا ایک مقام ہے، اس مقام پر کفار کے ساتھ برسرے پیکار تھے، جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آپ 20 روز تک روزے کی حالت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کفار ناہنجار کے ساتھ جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ کمزوری کافی ہو چکی تھی، لیکن آپ کا رعب اور دبدبا اس قدر زیادہ تھا کوئی پاس بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ نماز پڑھانے کے لیے مقرر جو امام تھے حضرت یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے یحییٰ، نور الدین کو دمیاط سے کفار کی شکست کی خوشخبری سنا دو اور بتلا دو کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا اور کفار ناہنجار کو شکست ہو جائے گی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری اس بات کی تصدیق کیسے کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے کہنا یوم حارم، یوم حارم کہنا۔ صبح جب ہوتی ہے آپ سلطان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب بیان کرنے کے لیے سلطان کی بارگاہ میں گئے، سلطان بھی بڑے خوش تھے۔ فرمایا کہ اے یحییٰ، آپ مجھے خواب سنائیں گے یا میں خود ہی آپ کو خواب سنا دوں؟ پتہ چلا کہ سلطان نے بھی وہی خواب دیکھا ہوا تھا، ان کو بھی بتلا دیا گیا تھا کہ تمہیں اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ امام صاحب نے، حضرت یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ سے گزارش کی، دریافت کیا، پوچھا کہ یہ یوم حارم کیا ہے؟ سلطان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کفار کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اسلامی لشکر کے شکست کا خوف مجھے لاحق ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلامی لشکر کو شکست ہو جائے۔ یہ خوف جب مجھے لاحق ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں لشکر سے کچھ ہٹا اور میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور چہرہ خاک پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اے مولا، محمود کون ہے؟ یہ دین تو تیرا ہے، یہ لشکر تیرا ہے، یا اللہ آج تو ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے۔ کہا کہ میں نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا ایک اور کمال واقعہ جو بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک شب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے معمول کے مطابق اوراد و وظائف کے بعد جب اپنے بستر پر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ جب سوئے تو سوئے کیا، آپ کی قسمت جاگ اٹھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دو نیلی آنکھوں والے آدمیوں کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھ کر سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے، بیدار ہوئے، آپ نے وضو کیا،
نوافل ادا کیے، پھر سو گئے، یہاں تک کہ ایک ہی رات میں 3 مرتبہ یہی خواب آتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات کو ہی اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ کیا اور اگلی صبح بہت سا مال لے کر سوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ آپ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ پاک میں جب پہنچے تو شہر سے باہر ہی آپ نے غسل کیا۔ آپ نے غسل کرنے کے بعد اب آپ شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں آپ نے نوافل ادا کیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضری دی۔ حاضری دینے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے سب اہل مدینہ کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور انعام کچھ مال تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ آ گئے، تقسیم کیا جا رہا تھا مال، لیکن سلطان کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی، وہ دکھ نہیں رہا تھا۔ چنانچہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ 2 شخص اہل مغرب کے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی سے کچھ لیتے نہیں، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں اشخاص کو بلایا، جیسے ہی وہ دونوں شخص آئے تو آپ سمجھ گئے، دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی بدبخت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے ان کے آنے کا سبب پوچھا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو بس یہی آنے کا سبب ہے، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں، قرب میں رہنا چاہتے ہیں، اس قرب کے لیے ہم نے یہاں پر آ کر ڈیرا لگایا ہے، بسیرا کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے بار بار مدینہ پاک میں آنے کا سبب پوچھا تو وہ لوگ اپنے آنے کی وجہ نہ بتاتے، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گھر کی، ان کے مکان کی تلاشی لی۔ جب تلاشی لی تو وہاں پر کچھ مال اور چند کتابیں ہی نظر آئی۔ پریشانی کے عالم میں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ ٹہلنا شروع ہو گئے، اور ٹہلتے ٹہلتے آپ کی نظر جب زمین پر پڑی، چٹائی پر پڑی، آپ نے اس چٹائی کو اٹھایا اور لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ ایک سرنگ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے پاس، قبر مبارک کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وہ بڑے ہی ناپاک ارادے کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد نوری کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ اس برے ارادے کے ساتھ جب انہوں نے کھدائی کی اور سرنگ کو کھودا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب جب پہنچ چکے تو زمین آسمان بھی کانپ اٹھا، زمین پر بھی سخت زلزلہ بپا ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی توہین ہونے کو جا رہی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد نوری کو نکالنے کے لیے اتنی بڑی جسارت کی جانے لگی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً ان بدبختوں کا سر قلم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈلوا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی یہ آئندہ جسارت نہ کر سکے۔ یہ بھی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی۔ اور پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عمل تھا کہ آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلتے اور مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ بلند آواز سے کہتے، مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کی چھما چھم برسات فرمائے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا کردار۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 11 شوال المکرم بروز بدھ بمطابق 569 569 ہجری کو دمشق کے قلعہ میں ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک مدرسۃ نوریہ سوق الخیاطین قدیم دمشق میں ہے، اور آپ کی قبر کے حوالے سے، آپ کی مزار کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی قبر پر جا کر کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر کروڑہا رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔